یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسولullah صلی علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔
یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے، بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے
اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے۔ اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا، یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیقیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔
آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بحرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1 لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 1 لاکھ سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1.5 لاکھ تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا، لوگو اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں۔ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخرکار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ 33 سال کی عمر تھی، نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی۔
आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन 3 सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फारे मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे खुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमिर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा। लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सके, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हो। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें, ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूनरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा, जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें, ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते, बनु फलां, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहाँ तक कि अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सैयदना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान आज खून रेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास
पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए। आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में थे। यहाँ सिर्फ लोहे की बाड़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अब्बास ये कौन लोग हैं? सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अंसार और मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू सुफियान बोले, भला इनसे महाज आराई की किसे ताकत है? तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत जबरदस्त हो गई है। सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बादशाहत नहीं, नुबुव्वत है। अबू सुफियान बोले, आप ठीक कहते हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदिना साद रजी अल्लाह अन्हु की बात बताई। आपने फरमाया, साद ने गलत कहा, आज काबे की ताजीम का दिन है, आज काबे को गिलाफ पहनाया जाएगा। फिर आपने परचम सैयदिना साद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से लेकर उनके साहिबजादे कैस के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुवा पहुंचे तो मैसरा के सालार सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते मक्का में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों और कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफा पर आपसे आ मिलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना के कायद और अलमबरदार सैयदना जुबैर को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते बालाई हिस्से में दाखिल हों और हजून में आपका परचम गाड़ दें। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक वहीं ठहरे रहें, जबकि प्यादा और बेहथियार लोगों के कायद सैयदना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़ें और मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उतरे। इस मौके पर कुरैश ने कुछ औबाशों को खंदमा में जमा किया। कहा कि अगर उन्हें कुछ कामयाबी हुई तो उनके साथ रहेंगे, वरना जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उनके पास से गुजरे तो एक मामूली सी झड़प में उनके 12 आदमियों को काट डाला और बाकी भाग खड़े हुए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु मक्के के गली कूचों को रौंदते हुए कोहे सफा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अलबत्ता उनके दस्ते के 2 आदमी भटक कर लश्कर से बिछड़ गए और शहीद कर दिए गए। उधर सैयदना जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने हजून में मस्जिद फतह के पास झंडा गाड़ा और एक खैमा नस्ब किया। उसमें उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रजी अल्लाह अन्हुमा ने क़याम किया और वहीं ठहरी रहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। थोड़ी देर आराम फरमाया, फिर आगे बढ़े। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे और बातें कर रहे थे। फिर आप सूरह फतह की तिलावत करते हुए मुहाजिरीन और अंसार के जिलों में मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। हजर अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह का तवाफ किया। आप हालत इहराम में नहीं थे। उस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी से उन बुतों को कचोके लगाते जा रहे थे और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल जाने ही वाला है। हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। आप बुतों को हल्की सी जरब लगाते जा रहे थे और बुत गिरते जा रहे थे। जब आप तवाफ से फारिग हो गए तो सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर उनसे काबे की चाबी ली और उसको खोलने का हुक्म दिया। फिर उसमें जो बुत थे उन्हें निकलवा कर तुड़वा दिया, जो तस्वीर थीं उन्हें मिटवा दिया। इसके बाद आप सैयदना उसामा बिन जैद और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हुम के साथ अंदर दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर दरवाजे के मुकाबिल की दीवार के रुख से 3 हाथ के फासले पर खड़े हुए अपने बाएं 1 सुतून, दाएं 2 सुतून और पीछे 3 सुतून किए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बैतुल्लाह में घूमकर उसके अतराफ में अल्लाह की तकबीर और तौहीद के अल्फाज कहे। इसके बाद आपने दरवाजा खोला। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़ें लगाते खचाखच भरे थे। आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़कर एक बलीग खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम के बहुत से अहकाम बयान फरमाए, जाहिलियत के उमूर को साकित किया और उसकी नखवत के खात्मे का ऐलान किया। फिर फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहिबजादे हैं। आपने इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका। आज के दिन तुम पर कोई सरजनिश नहीं,
जाओ तुम सब आजाद हो। फिर नीचे तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा हुए। चाबी सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को वापस की और फरमाया, इसको हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। नबुव्वत के इब्तिदाई दिनों में एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उस्मान से फरमाया था कि बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दो। उन्होंने इनकार किया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छा तुम देख लेना कि एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, क्या उस रोज कुरैश के सभी मर्द जलील और तबाह हो जाएंगे? इस बात के जवाब में आपने फरमाया था, वो और भी ज्यादा इज्जतदार होंगे। इसी रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में दाखिल हुए, वहां गुस्ल किया और उनके घर ही में 8 रकात नमाज पढ़ी। हर 2 रकात पर सलाम फेरा। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने उसे चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फतह की नमाज मुराद ली। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन्हें कत्ल करना चाहते थे। इस बारे में जब उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा ने बात की तो आपने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे रखी है उसे हमने पनाह दी। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। चुनाचे उन्होंने काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। ये गोया इस्लाम के गलबे का ऐलान था और जिस कदर ये मुशरिकीन को नागवार था, मुसलमानों के लिए उसी कदर खुशगवार था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मक्के की फतह मुकम्मल हो चुकी तो अंसार को फिक्र लाहिक हुई कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं न ठहर जाए, क्योंकि बहरहाल ये आपके खानदान और आपके कबीले का शहर था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर हाथ उठाए दुआ फरमा रहे थे। दुआ से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह की पनाह, अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। इससे अंसार मुतमईन हो गए, उनका खौफ जाता रहा और वो खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 19 रोज क़याम फरमाया और इस दौरान आसारे इस्लाम की तजदीद की। मक्के को आसारे जाहिलियत से पाक किया, नए सिरे से हरम के सुतून नस्ब किए और आपके मुनादी ने ऐलान किया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े बल्कि उसे तोड़ दे। 25 रमजानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उज़्ज़ा और उसका बुतखाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जाकर उसको ढा दिया। ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। फिर आपने रमजान ही में सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये हुज़ैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्के से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। सैयदना अम्र ने जाकर उसको ढाया। उसका मुजाविर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अशहली को इसी माह रमजान में 20 सवार देकर मनात की तरफ रवाना फरमाया। ये कुदैत के पास मुशल्लल में था। ये कल्ब, खुजा, गस्सान और औसो खजरज का बुत था। सैयदना साद ने जाकर उसे तोड़ दिया और बुतखाना ढा दिया। फतह मक्का के बाद बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हवाजिन और बनु सकीफ के कबीलों ने चंद और कबाइल को अपने साथ मिलाकर 4000 का लश्कर तैयार किया और मुसलमानों से जोर आजमाई का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों की इत्तला हुई तो आपने अपने एक सहाबी को तहकीक के लिए भेजा। उन्होंने तस्दीक की। तब आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म फरमाया। चुनांचे 10,000 मदनी और 2000 मक्की फौज का लश्कर तैयार हो गया। बाज लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नजर कहा, आज हम मगलूब नहीं होंगे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। शाम हुई तो एक सवार ने आकर इत्तला दी कि बनु हवाजिन औरतों, बच्चों और ऊंट बकरियों समेत निकले हैं। आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ये कल इंशाअल्लाह मुसलमानों का माल गनीमत होगा। 10 शव्वाल 8 हिजरी की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन पहुंचे। वादी हुनैन मक्का मुअज्जमा से 30 मील दूर वाक़े है। आपने वादी में दाखिल होने से पहले सहर के वक्त लश्कर को तरतीब दिया। मुहाजिरीन का परचम
अली बिन अबी तालिब को दिया, औस का परचम उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु को और खजरज का परचम हुबाब बिन मुंजिर को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए। 2 जिरहें पहनी, सर और चेहरे पर खौद रखा। इसके बाद हरावल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। उसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म नहीं था। अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टिड्डी दल की तरह तीरों की बारिश कर दी। फिर दुश्मन मुसलमानों पर टूट पड़ा। इस अचानक हमले से हरावल दस्ते में इंतशार फैल गया। उसमें मौजूद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जो लोग पीछे थे वो भी उन्हीं के साथ हो लिए। जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो न सिर्फ ये कि आप चंद अंसार और मुहाजिरीन के साथ अपनी जगह पर साबित कदम रहे, बल्कि आप दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए अपने खच्चर को एड़ लगाते और फरमाते जा रहे थे, अनन्नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, झूठा नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आपके हुक्म पर मुहाजिरीन और अंसार को आवाज दी। ये आवाज सुनते ही हर तरफ से मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे और अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर सकीनत तारी कर दी और अनदेखा लश्कर उतारा। चुनाचे मुसलमानों ने पलट कर हमला कर दिया और धुआंधार जंग शुरू हो गई। ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चूल्हा गर्म हो गया है। फिर आपने एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर उनके चेहरों पर मारी और फरमाया, शाहतिल वुजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। इस मिट्टी से उनकी आंखें भर गईं। इसके बाद उनकी धार कुंद और उनका काम पिछड़ता चला गया, यहाँ तक कि वो परागंदा होकर भाग निकले और मुसलमानों ने मारते काटते उनका पीछा किया। चुनाचे औरतों और बच्चों को पकड़ लिया और बहुत से फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को भी बहुत जख्म आए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की इनायत देखकर बहुत से मुशरिकीन मुसलमान हो गए। मुशरिकीन भागे तो 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। सबसे बड़ा गिरोह ताइफ की तरफ भागा, दूसरे गिरोह ने नखला का रुख किया और तीसरे गिरोह ने औतास में मोर्चाबंदी की। आपने औतास में अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो के चचा अबू आमिर अशअरी रजी अल्लाह अन्हो को सहाबा की एक जमात के साथ भेजा। उन्होंने दुश्मनों को मार काट और भगाकर सारे माल गनीमत पर कब्जा कर लिया। अलबत्ता अबू आमिर अशअरी रजी अल्लाह अन्हो खुद इस मारके में शहीद हो गए और उनकी जगह अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो ने संभाली और कामयाब व कामरान लौटे। दूसरी तरफ मुसलमानों की एक जमात ने नखला भागने वालों का ताक़ुब किया। दुरैद बिन सिम्मा को जा पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत और कैदियों को जमा करने का हुक्म दिया। इसकी कुल तादाद ये थी, ऊंट करीबन 24,000, बकरियां 40,000 से ज्यादा, चांदी 4,000 उकिया यानी 1,60,000 दिरहम, औरतें और बच्चे 6,000। इन सब को जेराना में जमा करके सैयदना मसऊद बिन अम्र गिफारी रजी अल्लाह अन्हो को उनका निगरान मुकर्रर फरमाया। इसके बाद आपने ताइफ की तरफ तवज्जो फरमाई। आप खुद उस समत में बढ़े। ताइफ मक्का से 60 मील के फासले पर एक सरसब्ज पहाड़ के दामन में वाक़े है। आपने ताइफ का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 20 दिन तक जारी रहा, लेकिन शहर फतह न हो सका। मुहासरा छोड़कर आप जेराना के मकाम पर तशरीफ लाए। यहाँ माल गनीमत जखीरा किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जेराना वापस आकर 10 दिन से ज्यादा ठहरे रहे। माल गनीमत तकसीम न फरमाया। आपको इंतजार था कि हवाज़िन तौबा करके आ जाएं और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं, लेकिन जब वो न आए तो आपने माल गनीमत में से खुम्स यानी 5वां हिस्सा निकाला और तालीफ कल्ब के लिए कमजोर इस्लाम वालों को अता फरमाया। कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ताकि उनकी नजरों में इस्लाम महबूब हो जाए। अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल पर हैरत हुई कि आपने तालीफ कुलूब की खातिर अंदाजे से बढ़कर अतिये दिए और अंसार को कुछ न दिया। चुनाचे बाज अंसार ने कहा, ये कैसी ताज्जुब की बात है कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं, हालांकि हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है। ये बात अंसार के रईस सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप तक पहुंचाई। आपने सिर्फ अंसार को जमा फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की। फिर अल्लाह ने आप पर जो एहसान किया था
اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6000 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی عمرہ جعرانہ ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی جنگ نہیں بلکہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی۔ مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ یہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوریں لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق
बढ़ चढ़कर सदकात की लाइन लगा दी, यहाँ तक कि औरतों ने भी अपने जेवरात उतार उतार कर आपकी खिदमत में भेज दिए। तंगदस्त सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी तलब करने के लिए आए। आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं पाता जिस पर आप लोगों को सवार करूं। वो इस हालत में वापस लौटे कि उनकी आंखें आंसू बहा रही थीं, इसलिए कि वो कुछ खर्च करने को भी न पा सके। चुनाचे उन हजरात को सैयदना अब्बास और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने तैयार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम मोहम्मद बिन मसलमा को सौंपा। बाल बच्चों पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। खुद लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए। तबूक शाम की सरहद पर वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के सुपुर्द किया और फिर हर कबीले का झंडा उसके सरदार के हवाले किया। गरज इस्लाम का ये लश्कर 14 दिन में तबूक पहुंच गया। जब कैसर रूम हिरक्ल को मुसलमानों के जोश, जज्बे और तैयारी की इत्तला मिली तो उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। आपने 20 रोज वहां क़ियाम फरमाया। इसी मकाम पर कैसर रूम के मातहत हुकाम ने आपसे अमान तलब करके जिजिया देना कबूल किया। इसके बाद लश्कर इस्लाम जंग के बगैर अपना मकसद हासिल करके वापस लौट आया। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में मस्जिद ज़िरार तामीर की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की। आपने उन्हें जवाब दिया कि वापसी पर पढ़ाऊंगा। वापसी की खबर पाकर ये लोग आगे बढ़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ज़िरार में नमाज अदा फरमाएं। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अपने रसूल को मस्जिद ज़िरार की हकीकत से आगाह फरमाया। ये जिक्र सूरह तौबा की आयात 107 और 108 में आया है। वही आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद को गिरवा दिया, उसका तमाम सामान जलवा दिया। 9 हिजरी में चंद वाकयात तारीखी नौयत के पेश आए। तबूक से वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लेआन हुआ। गामदिया नामी एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उसने बदकारी का इकरार किया। आपने उसे रजम करने का हुक्म फरमाया, लेकिन वो बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद रजम किया गया। असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होती तो उसकी शादी भी मैं तुमसे कर देता। तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मगफिरत की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें, लेकिन आपने नमाज पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई, उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की ताईद नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। इस साल के दौरान में हज फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए किराम का एक काफिला हज के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और उन्हें हिदायत कर दी कि सबको हज का इस्लामी तरीका बताएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी के बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिसमें उन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी, और उनको और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान में जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, उनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया। आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर नाका पर सवार किया और रवाना फरमाया। उन्होंने हुज्जाज के काफिले को रास्ते ही में जा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर हज होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए और इसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने
سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا، جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونت دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔
اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکات دینا۔ تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد، یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔